اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں جہاں پر بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو، انسان کی وقار جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تابع داری میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی تابع داری وہی کر سکتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو جانتا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کو پہچانتا ہو۔ بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ ایسے علماء کرام گھس گئے ہیں، کچھ ایسے پیر اجام گھس گئے ہیں جو لوگ میرے اور آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا شیبہ یہ ہے کہ ان کی ویڈیو ٹاپ پر جانی چاہیے۔ یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ انسان کو بے عقل کر دیتا ہے۔ کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا ایک بندہ گناہ گار ہو سکتا ہے؟ بہت ساری بیماری گناہی، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کیا ایک مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پہلے تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ جو انسان جھوٹ بھی بولتا ہو اور اپنے آپ کو امتی بھی سمجھتا ہو تو اپنے اسے امتی ہونے پہ شرم محسوس کرنی چاہیے کہ میں کیسا امتی ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹ بولتا ہوں، اللہ کے نام پہ جھوٹ بولتا ہوں، اور پھر اس کے نیک بندوں کے نام پہ جھوٹ بولتا ہوں۔ ایک ویڈیو دیکھی، کہنے کو تو وہ کسی بڑی مسجد کا عالم لگتا ہے اور کہتا بھی خود کو سید زادہ ہے، لیکن اس نے اتنا غلوب کیا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی شان میں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور رسول اللہ کا تو دنیا میں کوئی کام ہی نہیں باقی رہا، کیونکہ جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو اس مولوی نے بنا کے پیش کیا، میں نے آج تک نہ کسی کتاب میں پڑھا، نہ کسی بزرگ سے سنا، اور نہ ہی کسی عالم سے سنا جو صحیح معنوں میں عالم ہے۔ موضوع روایتیں، ضعیف روایتیں پیش کرنا شاید ہم لوگوں کا شیبہ بن چکا ہے، کیونکہ ہم جھوٹ بولنے کو کوئی بیماری نہیں سمجھتے۔ دوستو، آپ نے روحانی بیماری کا نام سنا ہے؟ جھوٹ بولنا روحانی بیماری ہے، غیبت کرنا روحانی بیماری ہے، کسی کا حق کھا جانا روحانی بیماری ہے۔ غلط کام جو بھی انسان کرتا ہے اس کو روحانی بیماری کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو جادو ہو گیا روحانی بیماری ہے، جنات آ گئے روحانی بیماری ہے، یا نظر بد لگی روحانی نہیں۔ روحانی بیماری اصل میں یہ ہوتی ہے جو انسان اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، بزرگوں کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی طرف سے جھوٹ بولے اور اس کو پھر بزرگوں کے نام لگائے، اس کو کہتے ہیں روحانی بیماری۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کی آگ کو بجھانے والا بھی غوث اعظم، ایوب کی بیماری میں اس کو شفا دلانے والا بھی غوث اعظم۔ اس نے پتہ نہیں کیا کہا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے دین پڑھا کہاں سے ہے کہ ان کو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوبی سبحانی ملے جن کی ذات کے نام پہ یہ جھوٹ بولیں اور پھر یہ کھائیں۔ کیا یہ لوگ سچ بول کر نہیں کھا سکتے؟ بالکل کھا سکتے ہیں۔ اب میری ویڈیو پہ اتنے ویوز نہیں آتے
تو میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں؟ میں کسی اللہ کے نیک بندے کی اتنی تعریف کروں یا اگر کسی کی برائی کرنی چاہوں تو اتنی برائی کروں، میں کنٹروورشل ویڈیو بناؤں، اس کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں۔ دوستو یہ 5-6 ویڈیو ہوں گی اسی پہ کہ یہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ کیا تھا اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں بناؤں گا تاکہ آپ دوستوں کا زیادہ وقت بھی نہ لگے۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری قوم میں ایک چیز پیدا ہو چکی ہے کہ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنے کو برائی نہیں سمجھتے، رشوت کھانے کو برائی نہیں سمجھتے، کسی کا حق مار کر کھا جانے کو برائی نہیں سمجھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں دین صرف نماز پڑھ لینے کا نام ہے یا روزہ رکھ لینے کا نام ہے۔ بھائی میرے دین مسجد کے باہر شروع ہوتا ہے، مسجد کے اندر دین نہیں شروع ہوتا، کیونکہ انسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مومن کی پہچان صوم اور صلوات نہیں ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے معاملات، باپ ہے تو باپ کیسا، بیٹا ہے تو بیٹا کیسا، بھائی ہے تو بھائی کیسا، شوہر ہے تو شوہر کیسا ہے، اور ہمسایہ ہے تو ہمسایہ کیسا ہے۔ یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں جو حقوق العباد، حقوق اللہ۔ بات یہ ہے کہ جو حقوق اللہ نہیں ادا کر سکتا وہ حقوق العباد بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اور پہلے یہ مشہور تھا کہ صوفیوں کو اتنا علم نہیں ہوتا، لہذا جو عالم جو بات کہتے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہو اصلی صوفی، ہو اصلی بزرگ اور وہ علم سے خالی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ علم کے بغیر نہ کوئی ولی ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ یہ حضرت مجدد الافسانی کا قول ہے۔ ہمارے بزرگوں کے کیا عقائد تھے اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اس پہ بات انشاءاللہ کریں گے تاکہ جو غلط قسم کے لوگ اہل سنت و جماعت میں گھس گئے ہیں اللہ ہمیں ان سے بچائے، جو ولیوں کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔